السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیٹس کی پوئٹری میں میڈیویلزم پایا جاتا ہے کہ نہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ میڈیویلزم کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے 3 ایجز پڑھے ہیں، 3 ایراز پڑھے ہیں انگلش لینگویج کے یا لٹریچر کے، جو بیسیکلی بہت بڑے ہیں اور بیسکس ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اولڈ انگلش پڑھتے ہیں یا اولڈ انگلش لٹریچر، پھر مڈل انگلش اور پھر ماڈرن انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو اولڈ کے بعد یہ 7-8 سینچری تک چلا رہا تھا، بلکہ 1100 تک چل رہا تھا، اور جب چوسر کی ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ایج تھا یہ مڈل ایج تھا۔ میڈیویلزم جو ہے یہ اگر یورپ کے حساب سے دیکھا جائے تو اٹلی یا جرمن فرینچ وغیرہ جو لٹریچر ہے یا جو قومیں رہتی تھی، وہ 5 سینچری سے 15 سینچری تک جو ایج ہے اس کے اندر جو سوسائٹیز تھے، جس طرح لوگ رہ رہے تھے، جس طرح وہ لٹریچر لکھتے تھے، پینٹنگ وغیرہ آرٹ سے چیزوں کو مخاطب کرتے تھے، لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، وہ پینٹنگ ہو یا پھر لٹریچر ہو، تو ان ساری چیزوں کو ہم میڈیویلزم کہتے ہیں۔ اب کیٹس کی پوئٹری میں یہ چیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملے گی۔ آپ لوگ اوڈ ٹو نائٹنگیل دیکھیں یا لا بیلا ڈیمسز مارسی دیکھیں یا دا ایو آف سینٹ ایگنس وغیرہ، جو بھی پوئم آپ دیکھتے ہیں کیٹس کی پوئٹری میں آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات بہت فیمس ہے کہ کیٹس جو ہے وہ مڈل ایجز کو ریکریٹ کرتا ہے یا اس کی زندگی کو ریکریٹ کرتا ہے، چونکہ وہ ماڈرن لٹریچر کا ایک رائٹر ہے، شیکسپیئر کے بعد ہے، بہت سالوں بعد ہے، 200-300 سال بعد ہے، رومانٹک ایج میں رہ چکے ہیں۔ تو یہ جو ایج تھا یہ 1798 سے 1837 سے 38 تک چلا تھا۔ اس ایج میں رومانٹسزم آن دا پیک تھا، لیکن اس کی شاعری میں، اس کی پوئٹری میں میڈیویلزم کے یا مڈل ایجز کے جو خوبیاں، خامیاں یا فیریز ہے یا ڈیمن وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ادھر ملے گی۔ اور اس کے جو شاعری وغیرہ ہے اس کی، جان کیٹس کی، اس میں جو کلرز ہے، کریوسٹیز ہے، وہ ساری کی ساری انہی لوگوں کے کیے درے سے بھرپور ہے، مڈل ایجز کے جتنے بھی لوگ تھے۔ اس میں آپ لوگوں کو میجک ملے گا، وچ کرافٹنگ ملیں گی، ٹیلز وغیرہ محبت کی یا نائٹ رینٹری وغیرہ آپ لوگوں کو ادھر ملیں گی۔ اگر آپ دا ایو آف سینٹ ایگنس دیکھتے ہیں یا دا ایو آف سینٹ مارک دیکھتے ہیں یا لا بیلا ڈیمسز مارسی دیکھتے ہیں یا پھر ایزابیلا جیسے پوئمز اس کے دیکھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ صاف پتہ چل جائے گا کہ کیٹس کی پوئٹری میں میڈیویلزم آن دا پیک ہے۔ دوسری بات، اس کی پوئٹری میں فیوڈل سسٹم ہے، اور فیوڈل سسٹم جو ہے اس کو ہم زمیندارانہ جو نظام ہے وہ کہتے ہیں، اور یہ چوسر کے زمانے میں بہت زیادہ تھا۔ مڈل ایجز میں انگلش میں تھا، اس سے پہلے جو مڈل ایجز ہے 5 سے 15 سینچری، مطلب جرمن، فرینچ یا لیٹن وغیرہ میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ لوگوں کو اس کے فیوڈل چیفز ہوتے تھے، جو جس طرح خان ہوتے ہیں یا ملک ہوتے ہیں، اس طرح کے چودھری وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی رعایا کو، اپنے عوام کو اپنے نیچے رکھتے تھے اور اس سے کام کراتے تھے۔ تو فیوڈل سسٹم تھا، اور گورنمنٹ جو تھی وہ بھی یہ ساری چیزوں کو فالو کرتی تھی۔ تو اس کی شاعری میں بھی یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ملے گی۔ اس کے جو چیفز ہوتے تھے وہ بینکویٹس یا کنسرٹس وغیرہ، محفلوں وغیرہ میں ناچ گانے، یہ ساری چیزوں کے لیے چلتے تھے۔ اور اگر آپ لوگ اس کا پوئم دیکھتے ہیں دا ایوز آف سینٹ اینگنیز، جو کہ ایک ریپلیکا ہے، ایک ایگزامپل ہے، یا آپ لوگوں کو ایک آئینہ دکھاتی ہے میڈیول کلرفلنس کا یا پیجنٹری وغیرہ کا۔ اس کا ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کا ایک ورس ہے، نو دوز ڈیز آر گون اوے اینڈ دی آورز آر اولڈ ان گرے۔ تو یہ اس کا ایگزامپل ہے کہ وہ فیوڈل سسٹم کے بارے میں کیا کہتا ہے، یا اس کی جو شاعری ہے اس میں یہ ساری چیزیں کیسے دکھائی دیتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ پومپ اینڈ پیجنٹری ہے، جس کو ہم شان اور تماشے یہ ساری چیزوں کے نام سے جانتے ہیں، اور عام طور پہ ہم سیریمونیل سپلنڈور کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں کسی کلچر کو فالو کر رہا ہوں تو اس کی سیریمنیز جو ہے، تہوار وغیرہ ہے، اس کے جو خیالات وغیرہ ہے، وہ میرے قوم سے یا مجھ سے ملتے ہوں گے۔ مطلب میں جو چیز کر رہا ہوں وہ کسی قوم سے میں اٹھا رہا ہوں، کاپی کر رہا ہوں۔ تو جان کیٹس کی پوئٹری میں یہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹر تھا کہ وہ پومپ اینڈ پیجنٹری جو ہے وہ میڈیویلزم سے لیتے تھے، مڈل ایجز سے لیتا تھا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی دے گی، بہت سارے سٹف اور کلچرز اور سیریمونیز وغیرہ اس کی پوئٹری میں آپ لوگوں کو ملے گی۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیٹس جو ہے وہ اومنس پہ، میجک پہ یا وچ کرافٹنگ وغیرہ پہ بلیو رکھتا تھا۔
اس کے جو بیلیو ہے وہ شگن پہ، نیک شگن، بد شگن، ان چیزوں پہ کہ جو فیوچر کے پرسیپشن ہے اس پہ بھی وہ یقین رکھتا تھا۔ آج کل کے ماڈرن ایجز میں یا اس زمانے میں بھی لوگ ان چیزوں کو غلط سمجھتے تھے، میتھس وغیرہ سمجھتے تھے۔ جادو پہ یا جادو ٹونا وغیرہ پہ، وچ کرافٹنگ پہ، ان ساری چیزوں پہ وہ بیلیو رکھتا ہے۔ فیریز پہ، ڈیمن شیطانوں وغیرہ پہ، یا سپر نیچرل جو بینگز ہے، ایسی چیزیں جو فرشتے آپ کہہ لیں، اینجلز وغیرہ، یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں سپر نیچرل پاورز رکھتے ہو، یہ اس پہ بھی بہت سارا بیلیو رکھتا ہے۔ اور اس لیے آپ لوگوں کو ایک کلیئر نوٹ ملتا ہے دا ایو آف سینٹ ایگنیز پوئم میں، اس سے آپ یہ ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ وہ جب کہتا ہے کہ دے ٹولڈ ہر ہاؤ اپون سینٹ ایگنیز ایو ینگ ورجنز مار ہیو ویژنز آف ڈیلائٹ and soft adorings from their loves receive upon the honeyed middle of the night, if ceremonies due they did aright. تو یہ جو چیز ہے یہ انگلش سوسائٹی میں، اس زمانے کی سوسائٹی میں آپ لوگوں کو نہیں ملے گی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو بیک جانا پڑے گا مڈل ایجز میں، اور تب ہی آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ مڈل ایج انگلش کی یا کسی اور قوم کی، ایز اے ہول یورپ کی مڈل ایجز کی بات ہو رہی ہے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نائٹ ایرنٹری اور شیولری جان کیٹس کی پوئٹری میں آپ لوگوں کو ملے گی۔ نائٹ ایرنٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ملٹری سکلز پہ آپ بات کرتے ہیں، یا وہ جب ٹریولنگ کرتے ہیں کسی اور چیز کے لیے، تو اس کو ہم نائٹ ایرنٹری کہتے ہیں۔ نائٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے غازی وغیرہ کو کہتے ہیں جو ملٹری سے تعلق رکھتا ہو، آرمی وغیرہ میں ہو۔ ایرنٹ جو ہے وہ اصل میں ایرنٹری گمراہی کو کہتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے نائٹ ایرنٹری اپنا ایک ورڈ ہے، لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے جب آپ ایسی چیزوں پہ لکھتے ہیں جس میں فوج یا کوئی آرمی وغیرہ وہ کیولری یا کوئی اور سلسلے میں کہی جاتا ہو۔ اور شیولری جو ہے وہ بہادری کو کہتے ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، آپ لوگوں نے لٹریچر میں پڑھا ہوگا، جس میں نائٹس کو تموں سے کیا کہتے تھے، اسے ریوارڈ دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں بھی کیٹس کی پوئٹری میں ہمیں ملتی ہے۔ وہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اپنے پوئمز میں ڈیمن سے، شیطانوں سے یا فیریز وغیرہ سے لڑتا ہے، یا شیطانوں سے لڑتا ہے تاکہ وہ اپنے لیڈی لو کو حاصل کر سکے۔ اگر آپ لوگوں نے پوئم پڑھی ہے لا بیلا ڈیمسز موسی، اس کا جو نام ہے وہ فرینچ میں ہے، شاید میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں، تو وہ شیولری کا ایک نوٹ ہے جس میں محبت بھی ہے، شیولری بھی ہے، رومانس بھی ہے، اور میجک اور مسٹری بھی اس میں میڈیول لائف کی پائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اگر وہ پوئم پڑھی ہے تو وہ ایک سپہ سالار کی طرح، ایک نائٹ کی طرح کسی لڑکی کے پیچھے ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ ہوا تھا اور اسے دغا ہوا تھا، اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی یا مارا گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ لوگوں کو دکھائی دے گی، جو کہ جان کیٹس کے اپنے ایج میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، حالانکہ وہ مڈل ایجز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا ایگزامپل ہے اس پوئم میں، I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all, who cried la bella dame sans mercy, had thee in thrall۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگوں کا یہ ایگزامپل بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے یہ چیز کہ کیٹس کی جو زندگی ہے وہ 50% اپنے خیالات میں، چونکہ وہ ایک رومانٹک پوئٹ تھا تو امیجنیشن میں زیادہ رہتا تھا، تو وہ مڈل ایجز کو پسند کر چکا ہے اور ادھر رہ چکا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔